السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے رب نے ہماری تربیت کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے ہیں، اس لیے کہ ہادی وہ صرف اللہ ہے، اور ہادی کا ایک مطلب راستہ دکھانے والا، وہ تو انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ اگر پیغمبر بھی چاہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر کے جنتی بن جائے تو وہ پیغمبر کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنا بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہادی اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ اسباب ہدایت مقرر فرمائے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سن 5 ہجری میں کافروں کی طرف سے ممکنہ حملہ، مدینہ کے اوپر 10,000 کافروں کا حملہ، آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس خندق کی کھدائی میں قحط کا زمانہ بھی تھا، سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، تکلیفیں بھی تھیں، لیکن جس بشاشت کے ساتھ ہمارے خود نبی نے اور تقریباً 1500 صحابہ نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، وہ خود ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس میں مٹی نکل رہی ہے اور کندھوں پہ مٹی لاد کر کے دوسری جگہ پھینکی جا رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چند اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی، سخت وقت ہے، بھوک بھی ہے، دشمن کا خطرہ بھی ہے، سردی بھی ہے، ظاہری سبب سارے مخالف، لیکن چونکہ روحانیت اور ہدایت کمال کی تھی تو زبان پہ کیا جملہ تھا؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا واہزم الاحزاب ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا ان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ اے اللہ، اگر آپ نہیں، بجلی چلی گئی، بند ہو گیا، بند۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں مذہب اسلام کی ہدایت نہ دیتے، مسلمان نہ بناتے، تو ہم نہ نمازی تھے، نہ صدقہ خیرات والے تھے۔ یہ تو آپ کی نظر کرم ہم پہ پڑی، ہم صاحب ہدایت ہو گئے۔ آپ کی نظر کرم پڑی، ہم صاحب ہدایت ہو گئے اور پاک نبی کی صحبت میں پہنچ گئے۔ پھر آگے حالات جیسے بھی ناموافق ہو، لیکن دل میں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس خاص موقع پر آپ خصوصی سکون نازل کر دیجئے، اس لیے کہ یہ بے قراری کا موقع ہے، قحط بھی ہے، سردی بھی ہے، ظاہری سارے حالات ناموافق ہیں، لیکن دل ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اپنے خصوصی کرم کا فیضان کر کے ان کافروں کو شکست آپ دے دیں۔ تو یہ جو ہدایت کا نظام ہے، یہ اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے پھر اسباب آپ دیکھیں، کس طرح ہمارے رب نے اس کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ یعنی 1500 سال ہو چکا ہے اللہ کے رسول کی بعثت کا، 1447 سے 13 سال مکہ مکرمہ کے اگر آپ شامل کریں گے تو تقریباً 1460 کے قریب پہنچ گئے، 40 سال کم ہے 1500 پہ۔
اور پھر بھی مذہب اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. مذہب، ہم مایوسی کی بات نہیں کریں گے کیونکہ مایوسی تو کفر ہے. ہم تو آخری لمحے تک پر امید ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہو تو میں قیامت نہیں لاؤں گا. صرف اللہ، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں. ایک اللہ کا نام اگر کوئی لیتا ہے تو دنیا رہے گی. تو دنیا کا قیام وہ فوجی چھاونیوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور دنیا کا قیام میزائلوں اور ایٹم بم کی بنیاد پہ نہیں ہے. دنیا کا قیام تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے. تو اللہ نے ہماری تربیت کا ایک نظام بنایا ہے. بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، پچھلے بیان میں آپ حضرات نے کچھ باتیں سنی. ہم سب کا ہمارے رب کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ سکون اللہ نے پیسوں میں نہیں رکھا، دنیا کی عیش عشرت میں نہیں رکھا، اچھے مکانات میں نہیں رکھا، اچھی سواریوں میں نہیں رکھا. بہت سارا جھتا لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے عزت دے رہے ہیں، اس میں نہیں رکھا. بلکہ اللہ نے سکون تو صرف اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ساتھ تعلق میں رکھا ہے. اس تعلق کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے بیان میں دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں. اور مزاج انسان، اس کا کیا مزاج ہے؟ اگرچہ جو آیات آپ نے سنی ہے اس میں مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہے. فطرت میں تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے آیتوں میں سنی، ابھی میں عرض کرتا ہوں. اس کے خمیر میں یہ چیزیں ہیں، اس کے جو اس کی جس مٹی سے یہ بنا ہے، جس مٹی سے یہ بنا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دنیا بھر کی مٹیاں لے آؤ میرے پاس. تو کہیں سے کالی مٹی لی، کہیں سے سرخ مٹی ملی، کہیں سے سفید مٹی ملی، اور کہیں سے جناب سخت مٹی ملی، کہیں سے نرم مٹی ملی. یہ ساری مٹیاں جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا. تو آپ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو حضرت آدم کی اولاد میں کچھ لوگ کالے کالے ہیں، تو یہ کالی مٹی کا اثر. کچھ لوگ گورے گورے، یہ سفید مٹی کا اثر. کچھ مکس ہیں تو وہ سانولا رنگ ہے تو یہ اس کا اثر. اور کچھ سرخ ہے تو سرخ مٹی کا اثر. پھر مٹی کا مزاج کہیں نرم ہے تو نرم انسان، اور کہیں سخت ہے تو سخت انسان، کہیں کھردرا ہے تو کھردرا پن ہے اس میں. تو جو مٹی کے اندر کا مزاج وہی چیز اس انسان میں منتقل ہوئی ہے. تو اس کے خمیر میں ہی یہ چیزیں. لیکن جب یہ ماحول میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، خدا اور خدا کے رسول کی باتیں سنتا ہے، خدا اور خدا کے رسول کو لینے کا جذبہ اس کی طبیعت میں آتا ہے، تو اس کے اندر کا جو یہ خمیر ہے یہ جاتا نہیں ہے. یہ بات بہت قیمتی ہے، سننے کی ہے. جس انسان میں غصہ ہے، آپ کہیں یار محنت ایسی ہو جائے یہ غصہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، تربیت میں تربیت ہوتے ہوتے یہ غصے کی کیفیت مغلوب تو ہو جائے گی، لیکن جڑ سے ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے رذائل ہیں ان کا وجود بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. شاید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. جتنے رذائل ہیں ان کا بدن میں موجود ہونا یہ بھی حکمت الہی ہے. اگر رذائل نہیں ہوں گے پھر تو ہمارا امتحان ہی ختم. ایک آدمی نابینا ہے اور ایک آدمی بینا ہے. آپ نابینا آدمی بڑا نیک آدمی ہے، کیوں؟ یار بد نظری نہیں کرتا. بھائی وہ کیسے؟ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. امتحان تو اس کا ہے جس میں شہوت بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں، جس کی چاہت بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں. پھر شہوت کو دباتا ہے اور آنکھوں کو نیچے کرتا ہے.
یہ آدمی کامیاب ہے، اس کی نیکیاں اونچی ہیں۔ تو یہ جو مزاج انسان ہے، اس کا جو اپنا مزاج ہے، یہ جاتا نہیں ہے۔ اگر اس کی خمیر میں جلد بازی ہے، ہمارا رب کہتا ہے خلق الانسان من عجل، اس کے مزاج اور اس کی خمیر میں جلد بازی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ جس طرح اچھائیاں مانگتا ہے، یہ میں 11ویں نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، 15ویں پارے کا دوسرا صفحہ، کہ جس طرح یہ خیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور خیر کی دعائیں بڑے ذوق و شوق سے مانگتا ہے، لیکن جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو یہ شر کی دعائیں بھی بڑے دل سے مانگتا ہے، شر والی دعائیں۔ کیا اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، کیا اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے لگتا ہے۔ ذرا سی کوئی انبن ہوئی بیٹے کے ساتھ تو بجائے اس کے کہ خاموش رہے، خدا سے بیٹے کی ہدایت کی دعا مانگے، یہ ٹھگ سر کے کر کے فوراً ہی اپنے بیٹے کو بیٹی کو بد دعا دیتا ہے۔ پچھلا جمعہ اسی موضوع پہ کچھ باتیں ہوئی، ایک نمازی ملے، دور رہتے ہیں، کہنے لگے یہ جمعہ میرے لیے تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹوں نے تنگ کیا ہوا تھا اور بس میں نے کہا کہ ان کے حق میں بد دعا دے رہا ہوں، آپ کی بات سنی تو میں نے توبہ کر لی۔ یہ تو ہمارے رب کی باتیں ہیں، اور چونکہ ہم سنتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے بیان میں جیسے آپ حضرات نے سنا، اللہ کے رسول فرماتے آدمی جب تنگ آ جاتا ہے، علاج بھی کر رہا ہوں، صدقہ بھی دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی پوری دے رہا ہوں، دم درود بھی کر رہا ہوں، طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو غصے میں آ کے آدمی بد دعائیں شروع کر لیتا ہے۔ سختی سے منع کیا، کیا فرمایا؟ لا تدعوا علی انفسکم لضر نزل بکم، تم اپنے کو بد دعا مت دیا کرو اس تکلیف کی وجہ سے جو تکلیف آئی ہے۔ لا تتمنوا الموت ولا تدعوا له، موت کی ایک تو تمنا بھی مت کرو اور یہ بھی مت کہو کہ خدا مجھے مار دے۔ کیوں؟ کہا کہ جتنی زندگی اللہ نے طے کی ہے اس زندگی میں خدا کا نام تو لوگے۔ ایک قصہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور ایک صحابی کا بستر پہ انتقال ہوا 1 سال کے بعد، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جس کا بستر پہ انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، جو خدا کے راستے میں شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں۔ بڑا چرچا ہوا لوگوں میں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بات آئی، آپ نے فرمایا تم لوگ بڑے عجیب ہو، اس کے 1 سال کی نمازوں کو نہیں دیکھتے، اس کے 1 سال کے روزوں کو نہیں دیکھتے، اس کے 1 سال کی نیکیاں نہیں دیکھتے، تو اس 1 سال میں یہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حضرت شیخ فائدے میں لکھتے ہیں کہ ایک قصہ دیگر حدیثوں میں بہت تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہفتہ 10 دن کے بعد ایک آدمی کا انتقال ہوا تو ہفتہ 10 دن بعد والا بھی پہلے جنت میں گیا۔ کیوں؟ یہ نیکیاں اپنا اثر رکھتی ہیں، اس لیے تکلیفوں کی وجہ سے بد دعا دینے سے منع کیا ہے۔ مزاج انسان کیا ہے؟ میں نے کچھ آیتیں پڑھی آپ کی خدمت میں، فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اس کا مزاج جب تکلیف نہیں ہے تو ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے، جب تکلیف نہیں ہے راحت ہے، کاروبار بھی صحیح، میں بھی صحیح، بیوی بھی صحیح، بچے بھی صحیح، بیٹیاں بھی صحیح، شہر بھی صحیح، امن بھی ہے، ملک بھی صحیح، حالات بھی صحیح، کاروبار سب صحیح، کوئی لینا دینا بھی نہیں، تو کوئی یاد نہیں کرتا ہمیں، کوئی ہمیں یاد نہیں کرتا، حتیٰ کہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ دور رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، کس کی ہو گئی؟ جی ایک ہی بیٹا ہے، وہ ICU میں چلا گیا،
اور جناب جو ہے وہ بلڈ پریشر ایسا شوٹ ہو گیا کہ اس کا ایک طرف پورا فالج ہو گیا. اب پورا خاندان، گھر تو گھر، خاندان پریشان، ہسپتال بھر گئے جی. گھر میں قرآن کے ختم شروع ہو گئے، اور جب دعا کا موقع آتا ہے تو ہر دعا میں رونا آتا ہے. جوان جوان بیٹے اور بیٹیاں وہ رو رہے ہیں، پورے خاندان میں کھلبلی مچ گئی. ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو تکلیف آتی ہے دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، زمین پہ لیٹا لیٹا، کروٹ کے بل بھی، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، چت لیٹا ہوا، اس وقت بھی یہ ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑے کھڑے بھی یاد کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتا ہے. غرض یہ ہے کہ ہر وقت اس کو دھن لگ گئی دعا مانگنے کی. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، کہ جب حالات اچھے ہو گئے، بیٹا تندرست ہو کے آ گیا، کچھ دن پہلے تو حالات کچھ اور تھے، آج بیٹا ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا خطرے سے باہر ہے، دوائیاں چل رہی ہیں، بیٹے کو ہوش بھی آ گیا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، بول بھی رہا ہے، بندش ہو گئی تھی، بول بھی نہیں رہا تھا، دماغ شل ہو گیا تھا، لیکن حالات ٹھیک ہو گئے. تو فرمایا ایسا یہ نکل جاتا ہے اطاعت سے جیسا کہ گزشتہ کل اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے. مر اے استمر علی معصیتہ کأن لم يدعنا الی ضر مسہ امس، یہ اپنے گناہ پہ برقرار رہتا ہے. جو حرکتیں تھی نماز نہ پڑھنے کی وہ ابھی بھی برقرار، جو حرکتیں تھی خدا سے دوری کی وہ ابھی بھی برقرار. تو یہ حرکت مسلمان کی نہیں ہے. آپ کہیں گے کافر خدا کو کیسے مانتا ہے؟ جی ہاں، کافر خدا کو مانتے ہیں. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں آسمان کو کس نے بنایا، یہ کافر کہیں گے اللہ نے بنایا. آپ اگر ان کافروں سے پوچھیں زمین مردے سے زندہ کون نکالتا ہے، تو یہ کافر کہیں گے اللہ نکالتا ہے. او بھائی تم بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے بت پرستی کرتے ہیں کل کو یہ بت ہمارے گواہ بنیں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے. ویسے ہم اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. اسی طرح کافروں کا ذکر ہمارے رب قرآن میں یوں بھی کرتے ہیں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ. وہ اللہ تمہیں خشکیوں میں بھی، تم جو سواری خشکی پہ چلاتے ہو نا، یہ تمہاری گاڑیاں تمہیں نہیں چلاتی، یہ اللہ تمہیں چلاتا ہے. تم جو فضاؤں میں اڑتے ہو یہ تمہارے جہاز تمہیں نہیں چلاتے، یہ تمہیں اللہ چلاتا ہے. جو تم سمندری جہازوں میں چلتے ہو یہ تمہیں جہاز نہیں چلاتے، یہ کون چلاتا ہے؟ ہاں جی، اللہ چلاتا ہے. اور جب ہوا موافق ہوتی ہے تو سب خوش خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بھنور میں پھنس گیا جہاز اور موجیں اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اس وقت کیفیت کافروں کی ہمارے رب نقل کر رہے ہیں 11ویں پارے میں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، مخلصین کا ترجمہ یہاں اخلاص فی الایمان سے نہیں کریں گے کہ جی اللہ کو خالص بس اللہ کے ہو گئے، نہیں. مخلصین کا یہاں ترجمہ صرف دعا کے اندر اللہ کو پکارنے کا کریں گے، ورنہ تو یہ اس حالت میں کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے ان کا. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے خدا اگر اس بھنور سے آپ نے ہماری کشتی اور جہاز کو نکال لیا، ہم آپ کے قدردان بن جائیں گے، ہم آپ کو ماننے والے بن جائیں گے. لیکن فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں، اذا مفاجاتیہ، ہمارے عربی گرامر میں اس کی مثال دیتے ہیں خرجت فَإِذَا السَّبْعُ وَاقِفٌ، جب میں نکلا تو اچانک ایک شیر کھڑا تھا. بس اچانک ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، سرکشی شروع کر دیتے ہیں. حالات بگڑے تو خدا کے بنے، حالات بگڑے. ہم بچپن میں ایک واقعہ آیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، بالکل چھوٹے چھوٹے تھے ہم، کہ اسکائی لیب جو ہے نا کراچی پہ گرے گا.
کوئی سیارہ تھا جناب جو ہے وہ گرے گا، اور بس جب گرے گا تو بس جس جگہ گرے گا تو ہزاروں لاکھوں لوگ مریں گے۔ دیکھا، میں خود چھوٹا سا تھا، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، عصر میں مسجد بھری ہوئی فل، اور جناب مغرب کے اندر مسجد اوپر نیچے ساری، باہر سڑکوں پہ لوگ کھڑے مغرب پڑھ رہے ہیں، اور عشاء سے پہلے خبروں میں آئے اسکائی لیب جو ہے وہ سمندر میں گر گیا اور ہر طرح کے خطرے سے کراچی والوں کو امن ہو گیا۔ عشاء میں دیکھا مسجد خالی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حالات کے بگاڑ میں ہم کیا کرتے ہیں اور حالات کے سدھار میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رب ہمارا مزاج بتاتے ہیں کہ جب پیسے نہیں تھے، بس پیسے آ گئے نا، آپ دیکھنا، ہاں جیسے تاجروں کا جملہ ہے، بس میں نے تو خدا کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ یہ ہم مسجد میں سنتے رہتے ہیں، میں نے خدا کو پارٹنر بنا دیا۔ یہ خدا کوئی پارٹنر ہی کے لیے ہے تمہارے؟ شرم نہیں آتی؟ ہاں بس تجارت ہوگی نا، پیسے آئیں گے نا، اب ہمارا اللہ پارٹنر ہے جی۔ ہم 25% جو ہے نا خدا کے نام پہ دیں گے، ہم 50% خدا کے نام پہ دیں گے۔ اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پتہ چلا 1 کروڑ کا فائدہ ہوا، اب دو نا 50 لاکھ روپے۔ 50 لاکھ روپے میں دوں گا؟ اب تو 10 لاکھ پہ بھی جان نکلتی ہے، 5 پہ بھی نکلے گی، 1 لاکھ بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ قرآن اس کا جملہ بیان فرماتا ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ کہا کہ سن لو، آپ ان کو یہ بتا دیں، اگر زمین کے خزانوں کے تم مالک بن گئے اور تمہارے پاس ساری دولت آ گئی، پھر تم دینا بھی مشکل سے دو گے۔ کیوں؟ اگر دینا شروع کر دیا، کل کو اگر ختم ہو گئے تو؟ علماء کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا ہر دنیا دار کا دماغ وہ ظاہری اسباب پہ جمع ہوا، اور مسبب الاسباب رب وہ لمحات میں سب چیزیں الٹ پلٹ کر سکتے ہیں۔ وہ قادر مطلق پہ دماغ نہیں جاتا، اور ظاہری اسباب پہ دماغ لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ قطورہ کا ترجمہ کرتے ہیں بڑا تنگ دل ہے یہ۔ جب حالات ناساز ہوتے ہیں بڑے بڑے وعدے خدا کے ساتھ کرتا ہے، اور سازگار حالات میں اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں سورہ معارج کی، ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، خلق ہلوعا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں بے شک بات ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے جی کا کچا، اندر کا پکا نہیں ہے، بڑا کچا ہے یہ۔ اور محاورہ ترجمہ بے صبرہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، فقیری آ گئی تو چیختا چلاتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کے گیت گاتا ہے اور پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب حالات اچھے ہو گئے، خیر عام طور سے قرآن میں پیسے کے لیے آتا ہے، جیسے فضل اللہ کی طرف سے پیسے کے لیے آتا ہے، خیر کا لفظ بھی پیسوں کے لیے آتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو انسان ہے نا یہ پیسے کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ بس چیزیں پیسے آ جاتے ہیں بس یہ کہتا ہے بس، یہ اس کا مزاج ہے۔ تو فرمایا جب آ گئے پیسے تو منوعا، منوعا شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں بے توفیقہ، اللہ پھر اس کو توفیق بھی نہیں دیتے، اور چیزیں جو اس کے پاس ہے وہ پھر یہ منع کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب نے ہمارا مزاج بتایا ہے۔ اسی طرح میں نے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں یاد نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے پہلو کٹ کر کے چلتا ہے، کٹا ہوا رہتا ہے ہم سے، اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نظر نہ اس پہ خدا پہ گئی، اور نہ خیر پہ خدا پہ گئی، اور نہ شر پہ خدا پہ گئی۔
اور مومن کا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی توجہ کی ضرورت، بار بار سن چکے ہیں، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، اس کی ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے، اس کی سیدھی میں بھی خیر اور اس کی الٹی میں بھی خیر، اس کی بیماری میں بھی خیر اور اس کے صحت میں بھی خیر، اس کی فقیری میں بھی خیر اور اس کی غریبی میں بھی، امیری میں بھی خیر، اس کی جوانی میں بھی خیر اور اس کے بڑھاپے میں بھی خیر۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کافر اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ تو مومن کے لیے ہے صرف۔ عجیب وہ کیا چیز ہے؟ بس یہ سن کر کے میں اور آپ آج نیت کریں، ہم نے یہ دو چیزیں اپنانی ہیں۔ کیا؟ ان اصابتہ سرا شکرا فکان خیر اللہ، حالات اچھے ہیں، ہر وقت مزاج بناؤ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا مزاج بنائیں گے؟ جلدی بولیں۔ ہاں، آپ کا کیا حال ہے؟ بھئی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الشکر الحمدللہ۔ شکریہ کے بہترین کلمات وہ کون سے ہیں؟ کبھی بھی شکایت نہ کریں۔ ہاں آتی ہے دل میں، قسم قسم وسوسے آتے ہیں، لیکن دل کے وسوسے اللہ کے ہاں غیر معتبر۔ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، دل کے وسوسے، فیصلہ تمہارے اختیار پر ہے، وسوسہ غیر اختیاری چیز، غیر اختیاری چیز پہ کوئی پکڑ نہیں۔ وسوسے آئیں گے لیکن تمہاری زبان پہ ہر حال میں کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ۔ تکلیف آ گئی، اس تکلیف میں بھی تم خدا سے جڑو، تم راحت میں بھی اللہ سے جڑو اور تم تکلیف میں بھی اللہ سے جڑو۔ یہ دونوں صبر و شکر، ترمذی شریف کی روایت، فرمایا دو بازو ہیں جنت کے، مومن وہ صابر ہوتا ہے اور شاکر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے اور شاکر ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ایمان والے کو وہ جنت میں پہنچاتی ہے۔ اس لیے یہ کیفیت کبھی بھی شکایت نہ کریں، اور حالات آپ کی طبیعت کے ناموافق ہے اس وقت کہیں میرا رب اگر اس میں مجھ سے خوش ہے اور لازماً خوش ہے تو میں اپنے رب کے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ نہ شکر کا دامن چھوڑیں نہ صبر کا دامن چھوڑیں۔ اور پچھلے بیان کی بات کو رہ گئی وہ یہ، اپنے کو بد دعائیں نہ دیا کریں، اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ ہاں یہ نہ سمجھیں میں جیسے فرما بردار تھا اپنی ماں کا میرے بیٹے بھی ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ آدمی اس کا موازنہ نہ کرے کہ میں کیسا تھا میرے بچے بھی ایسے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے آپ کو میں ایک بہت قیمتی بات بتاؤں، تین باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ حجاب نہیں ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک کلمہ طیبہ، آپ نے پڑھا، یہ ساری چیزوں کو چیرتا ہوا سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نمبر دو، مظلوم کی بد دعا۔ نمبر تین، باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ کیا کہا میں نے؟ جلدی زبان سے بولیں۔ اولاد کے لیے بد دعائیں نہ دیا کریں، اپنے بچوں کو دعا میں، اور آپ دیکھیں گے دعاؤں کا اثر، اللہ ان کو نرم کر دیں گے، اللہ پاک ان کو تابعدار کر دیں گے۔ اپنے بچوں کو پہلی صف کی دعا دیا کریں، اپنے بچوں کے متقی بننے، جب آپ یہ کریں گے نصیب ان کے خود اچھے ہو جائیں گے۔ نصیب کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے اور بد نصیبی کا تعلق برائی کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، اپنے رزق کو بد دعا مت دیا کرو، سیٹنگ اللہ نے بنائی ہے، بس خدا تو مجھے اس روزی سے محروم کر دے، ہاں مجھے نہیں چاہیے یہ رزق۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہو گئی؟ جس اللہ نے آپ کے لیے رزق کے اسباب مہیا کیے آپ بد دعا دے رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو پچھلے بیان میں ایک انوکھی سی بات سنائی تھی، وہ کیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر یہ بد دعا مانگے، اس کی بد دعا کو جو ہے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، اس کی بد دعا کو چونکہ غصے میں مانگی ہے درگزر کر لو، لیکن
اس حدیث میں جو ابھی آپ نے سنی خطبے کے اندر، لا توافقوا من اللہ ساعتا، 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور تمہارے دل دماغ سے نکلی بد دعا، فرمایا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، تم نے اس وقت جو بھی خیر کی دعا مانگی یا شر کی، اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے بد دعائیں نہ دیا کریں۔ مزاج دعا والا، نبی کو پتھر لگے، نبی نے بد دعا نہیں دی۔ آ کر کے طفیل ابن عمر دوسی کہہ رہے ہیں میرے جو قبیلے والے بڑا تنگ کیا انہوں نے مجھے، آپ بد دعا دے دیں۔ کیا فرمایا طفیل؟ واللہ انی لم ابعث لعانا ولا طعانا، میرے رب نے مجھے بد دعا دینے والا نہیں بھیجا، ولکنی بعثت رحمتا، مجھے میرے رب نے کیا بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آج سے سارا مجمع نیت کریں ہم دعا کا مزاج بنائیں گے، بد دعا کا نہیں بنائیں گے، اور جلد بازی میں آ کر کے اپنے آپ کو خدا کی بد دعا کا اور لوگوں کی بد دعا کا، لوگوں کو بد دعائیں نہیں دیں گے، ہر ایک کو دعا سے نوازیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔